میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی اور آج میں آپ کو لیبیا میں انقلاب لانے والے تمام پہلوؤں سے آگاہ کروں گا۔ اور پھر احتجاج کا سلسلہ وسیع تر ہو گیا۔ حکومت مخالف مظاہرے اتنی شدت اختیار کر گئے کہ مظاہرین میں مرنے والوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ کچھ ممالک چھوڑ کر جانے والے فرانسیسی ڈاکٹروں کا دعویٰ تھا کہ صرف بنغازی میں 2000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، تو دوسری طرف مظاہرین نے صدر قذافی کی یادگاریں مٹانے کی کارروائی جاری رکھی۔ مظاہرین نے صدر قذافی کے بیان کی کوئی پرواہ نہ کی اور شمالی مغربی شہر مستراتا میں سرکاری عمارات پر دھاوا بول دیا اور ان عمارتوں میں نصب صدر قذافی کی کتابیں اکھاڑ پھینکیں۔ یہ وہی کتاب تھی جسے ایک دن پہلے صدر قذافی نے ہاتھ میں تھام کر مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ حکومت کے خلاف شدید مزاحمت کا آغاز لیبیا کے شہر بنغازی سے ہوا اور یہی مزاحمت خانہ جنگی کا باعث بنی۔ سیکیورٹی فورسز نے قطبیہ کمپاؤنڈ سے گزرنے والے جنازے پر فائرنگ کر کے 14 مزید افراد کے جنازے تیار کر دیے۔ مظاہرین نے جوابی کارروائی میں جب سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ کیا تو سیکیورٹی فورسز نے مزید کارروائی کر کے 24 اور مظاہرین کے جنازے تیار کر دیے۔ حکومت نے 325 افریقی کرائے کے گوریلوں سے البیدہ بنغازی میں حملے بھی کروائے۔ بعد ازاں یہ کرائے کے گوریلوں کو باغی افواج نے مار ڈالا اور کچھ کو گرفتار کر لیا۔ مستراتا ایئرپورٹ پر بھی باغیوں نے حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں سرکاری فوجوں نے حملہ کیا لیکن ناکام رہیں۔ 27 فروری کو لیبیائی حکومت کی طرف سے مظاہرین کے خلاف زہریلی گیس کے استعمال کا انکشاف بھی ہوا، جس سے سینکڑوں افراد کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے گئے۔ 30 فروری کو مستعفی ہونے والے وزیر انصاف مصطفیٰ محمد عبدالجلیل کا یہ بیان شائع کیا گیا جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ لاگر بی بومبنگ صدر قذافی کے براہ راست حکم پر کی گئی تھی۔ اس طرح بنغازی کے ہاتھ سے نکل جانے اور قریبی ساتھیوں کی بے وفائی نے لیبیا کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ فروری کے آخر تک لیبیا کے بہت سے حصے حکومت کے ہاتھ سے نکل گئے، جن میں بنغازی، مستراتا اور بندرگاہ لانس ناف بھی شامل تھے۔ مارچ کی رات کو الزاویہ میں باغیوں نے حکومتی فوج پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ ان شدید اقدامات کے باوجود مظاہرین نے حملے جاری رکھے اور 6 مارچ کو قذافی حکومت نے باغیوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے جوابی حملہ کیا اور بندرگاہ لانس ناف اور بریگا واپس لے لیں۔ بنغازی کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے حکومت کی وفادار فوجوں نے باغیوں سے مستراتا واپس لینے کی کوشش بھی کی اور توپ خانے اور بختر بند دستے شہر کے اندر بھیجنے کی کوشش کی گئی، لیکن اسی دوران باغیوں سے جھڑپ میں 22 شہری اور 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ 9 مارچ تک سرکاری فوجوں نے انا روید پر بھی مکمل قبضہ کر لیا، مگر باغیوں نے سرکاری فوجوں کو یہ شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس لڑائی میں 40 باغی اور درجنوں وفادار فوجی میدان جنگ میں کام آئے۔ 10 مارچ کو حکومتی فوجوں نے ٹینکوں، جنگی طیاروں اور توپ خانے کی مدد سے نہ صرف الزاویہ بلکہ راس العناف پر بھی قبضہ کر لیا۔ 12 مارچ کو حکومتی فوجوں نے مستراتا پر ایک اور حملہ کا آغاز کیا۔ اس حملے کی قیادت لیبیا کی فوج کے ممتاز خمیس بریگیڈ نے کی، لیکن اس حملے کے دوران تقریباً 12 فوجی باغیوں سے جا ملے۔ بہرحال 17 مارچ تک لیبیا میں لڑی جانے والی خانہ جنگی نے اتنی گمبھیر صورتحال اختیار کر لی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اس خانہ جنگی کو رکوانے کے لیے اس میں مداخلت کرنے کے لیے قرارداد منظور کرنا پڑی۔ 17 مارچ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کر کے لیبیا کی فضائی حدود کو نو فلائی زون قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی اس قرارداد کے نتیجے میں 18 مارچ کو قذافی حکومت نے فوری جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن اس اعلان کے صرف چند گھنٹے بعد الجزیرہ ٹیلی ویژن نے اطلاع دی کہ لیبیا کی حکومتی افواج ابھی تک باغیوں پر گولہ باری کر رہی تھی اور لڑائی جاری تھی۔ میڈیا کے مطابق جنگ بندی کا اعلان کرنے کے حکومتی وفادار فوجوں نے توپ خانے اور دور مار بندوقوں کی مدد سے مستراتا اجدابیہ پر حملے جاری رکھے ہوئے تھے اور حکومتی فوجی بنغازی کی طرف پیش قدمی بھی کر رہی تھیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بنغازی پر حملہ کیسے ہوا اور نیٹو کے مداخلتی آپریشن کا آغاز کیا تھا، امریکہ کا فضائی حملہ کیا تھا، تو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔
تب تک کے لیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے خدا نگہبان۔